الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، علاقے سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اس دینی مجلس میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد بستی کے ذمہ داران اور ہمارے نوجوان ساتھیوں نے جس محبت کا ثبوت دیا وہ بھی بہت قابل قدر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کسی کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ یہ محبت دین سے ہے. دین کی بنیاد پر اگر اظہار محبت کیا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں 7 آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. وہاں نہ کوئی مکان ہوگا، نہ چھت ہوگی، نہ خیمہ ہوگا، نہ چھتری ہوگی، نہ چادر ہوگی، اور سورج بالکل سر پر ہوگا. گرمی کے مارے لوگ بے حال ہوں گے، اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی ٹخنے تک پسینے میں، کوئی گھٹنے تک، کوئی بیچ بدن تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا.
ایسے سخت ماحول میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں عادل بادشاہ، مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنے والا، اور اسی طرح وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی ہو اور عبادت ہی میں وہ پروان چڑھا ہو۔ اسی سلسلے میں وہ شخص بھی اس سعادت کا مستحق ہوگا جسے کوئی عورت اجنبیہ برائی کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ اور فرمایا وہ دو آدمی بھی، رجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ، وہ دو اللہ کے بندے، وہ دو آدمی جو آپس میں صرف اللہ واسطے تعلق رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہیں، اسی پر الگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ اور فرمایا وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ خیرات کرے کہ گویا دایاں ہاتھ اگر دینے میں استعمال ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، مٹھی بند کر کے دے۔ اور آخر میں وہ شخص کہ جو اللہ کے خوف سے تنہائی کے اندر ڈرتے ہوئے اللہ کے دربار میں گر گڑائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ندامت کے، ایسے بندے پر بھی اللہ کو بہت ہی ترس اور پیار آتا ہے۔ تو ان 7 آدمیوں میں وہ 2 حضرات بھی ہیں جو آپس میں صرف اور صرف دین کی بنیاد پر تعلق رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میدان حشر میں کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، چمک دمک، لوگ دیکھ کر انہیں کہیں گے کہ یہ تو شاید انبیاء کا مقام ہے۔ کوئی کہے گا کہ صدیقین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہے گا کہ میاں اوروں کا کیا مقام، یہ تو اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ لیکن جواب دیا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہم المتحابون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ، جو آپس میں اللہ واسطے تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے صرف دین اور شریعت اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پر۔ تو اہل اللہ سے تعلق، اہل دین سے تعلق، علماء دین سے تعلق، خدام دین سے تعلق، یہ دراصل ان کی ذات سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ دین سے اور شریعت سے تعلق کی دلیل ہے۔ اور جب تک امت دین کی عظمت دل میں بٹھائی رہے گی اور اہل دین کا اکرام کرتی رہے گی، انشاءاللہ اسے صلاح اور فلاح نصیب رہے گی۔ اس اعتبار سے آپ حضرات کا جذبہ بہت قابل قدر ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جذبہ برابر قائم رہے اور ہماری زندگی میں انقلاب آئے، تبدیلیاں آئیں،
صرف زبانی جمع خرچ نہ رہے، بلکہ جلسہ کامیاب کب کہلائے گا؟ جب جلسے سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں فرق ہو جائے۔ اگر خدا نہ کرے ہم کسی غلطی میں مبتلا تھے اب تک، آج ہم توبہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ آپ اس غلطی کے قریب نہیں جائیں گے، اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس جلسے کی وجہ سے ہماری اوور ہالنگ ہو جائے، صفائی ہو جائے، جیسے کپڑا دھل جاتا ہے اس طرح سے دھلائی ہو جائے، تو یہ جلسہ اور اس طرح کے جو اور جلسے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیے، جلسے کی کامیابی کا مدار اس لائٹنگ پر نہیں ہے جو آپ نے لگا رکھی ہے، یہ نہ بھی لگاتے تو کوئی بات نہ تھی، اس چکا چوند پر نہیں ہے، اس حسن انتظام پر نہیں ہے، اس بڑے اسٹیج پر نہیں ہے، اس بڑے مجمع پر نہیں ہے۔ جلسہ کامیاب جب کہلائے گا جب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ جلسہ کامیاب جب کہا جائے گا یہ جو باتیں سنی جائیں ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل کا جذبہ پیدا ہو، جب کہا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، کائنات کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک بہت ہی مستند، معتبر، جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کتاب مقدس عطا کی ہے۔ اس کتاب مقدس کا نام ہے قرآن کریم۔ پہلے انبیاء کو بھی کتابیں دی گئیں اور وہ کتابیں بھی برحق تھیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا صحائف ہو، ان پر بھی جو وحی آئی برحق تھی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ کتابیں انہی قوموں کے حوالے کر دی گئیں کہ تم ان کی حفاظت کرو، مگر وہ قومیں اپنی کتابوں کی حفاظت میں ناکام رہیں۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا کتابوں میں غدربود ہوتی چلی گئی، کچھ چیزیں نکال دی، کچھ چیزیں بڑھا دی، مفاد پرست لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے، خود غرضی آ گئی، دیانتداری نہیں رہی، جس کی وجہ سے احکامات میں تبدیلیاں ہو گئیں، جس کی ایک مثال صحیح احادیث میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے یہاں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے۔ بدکاری کا واقعہ پیش آ گیا، اور بدکاری اسلام میں بھی حرام ہے، اور ان جرائم میں سے ہے جن پر اسلامی حکومت میں بہت ہی سخت سزا جاری ہوتی ہے۔ کسی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے ناجائز تعلق قائم کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کنوارا ہے اور جرم ثابت ہو جائے
تو برسر عام 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس میں کسی کی سفارش نہیں چلنے والی، چاہے وہ مالدار کا بیٹا ہو بیٹی ہو، چاہے غریب کا بیٹا ہو غریب کی بیٹی ہو، سزا سب کے لیے یکساں ہے۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت سے اس گناہ کا ثبوت ہو جائے 4 گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے، تو اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کو پتھروں سے اتنا مارو کہ ان کی جان چلی جائے، اب یہ زندہ رکھنے کے قابل نہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ توریت میں بھی یہی حکم تھا کہ اگر کوئی زناکار پکڑا جائے تو اس کے اوپر رجم کی سزا جاری ہو۔ اب ہونے یہ لگا کہ بڑے بڑے مالداروں کے بچے پکڑے گئے، وہ آ گئے احبار اور رہبان کے پاس کہ جی بچہ پکڑا گیا، کیا کرو؟ ان کی میٹنگ بیٹھی کہ اس کا بچہ پکڑا گیا، اگر اس پہ سزا ہم نے جاری کروا دی تو ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، ہدایہ تحائف کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ دنیا دار علماء تھے کہ پھر کیا کرنا ہے؟ کیا ایسا کرو کہ اس کے چہرے پہ کالک پوت کے اور دونوں کو گدھے پہ بٹھا کے اور ٹم ٹم نکلوا دو، جلوس نکلوا دو، کہ کم سے کم جان تو بچے گی، عزت تو گئی۔ تو اب یہ ہونے لگا کہ جو مالدار کا بچہ بچی پکڑا جائے اس کے ساتھ تو یہ حرکت ہو کہ جلوس نکال کے چھٹی، اور جو بیچارہ غریب کا بچہ پکڑا جائے اس پہ رجم۔ تو غریبوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ توریت تو سب کے لیے برابر، ہمارے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ۔ تو کہا چلو تمہارے لیے بھی یہی کہ جلوس نکلوا دو کالا چہرہ کر کے۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو یہ بھی ان پہ بڑا گرا گزرتا تھا کہ جلوس نکلے، بے عزتی ہو۔ تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ہماری شریعت میں سختی زیادہ تھی اور شریعت محمدی میں معاملہ کچھ ہلکا ہو، تو مقدمہ بجائے اپنے پنچوں کے پاس بھیجنے کے حضور کے پاس بھیج دیا۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم تو یہودی ہو، تمہاری کتاب میں جو لکھا ہے میں اس کے مطابق تمہارے اوپر سزا جاری کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا لائیے، کتاب لے کے آئیے۔ چنانچہ توریت لائی گئی اور اس کا پڑھنے والا ایک عالم تھا جس کا نام تھا ابن سوریہ، وہ تو عبرانی زبان میں تھی اور پیغمبر علیہ السلام کو عبرانی زبان آتی نہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھو، ترجمہ کرو۔ اس نے کیا حرکت کی؟ جہاں پر آیت تھی اس میں لکھی ہوئی سنگساری والی، رجم والی، اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، ادھر کو پڑھے ادھر کو پڑھے، جس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی
دولت عطا فرمائی، وہ وہاں تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا اس سے کہیے یہ انگلی اٹھا کے پڑھے۔ اب جو انگلی اٹھا کے پڑھا تو وہاں وہ لکھا تھا رجم کیا جائے۔ چنانچہ برسر عام ان دونوں پر رجم کی سزا جاری ہوئی، اور روایت میں ہے کہ وہ عورت اس لڑکے پر ایسی عاشقہ تھی کہ جب پتھر برس رہے تھے تو وہ اپنے اوپر لینے کی کوشش کر رہی۔ تو ان قوموں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہ مذاق بنایا، اپنی مرضی سے احکامات میں تبدیلی کر دی، جس کی وجہ سے آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جسے بائبل کہا جاتا ہے، جسے عہد قدیم کہا جاتا ہے، جسے عہد جدید کہا جاتا ہے، جسے توریت کا نام دیا جاتا ہے، جسے انجیل مقدس کہا جاتا ہے، یہ واقعی وہی کتابیں ہیں جو بعین ہی انبیاء پر اتری ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو دلیل نہیں دے سکتا۔ لیکن ہمارے اوپر اللہ نے بہت بڑا فضل و کرم کیا، امت یہ احسان کبھی ادا نہیں کر سکتی، امت کا کوئی فرد اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی نے کتاب مقدس کی حفاظت ہمارے حوالے نہیں کی بلکہ خود اپنے ذمے میں لے لی۔ کیا بڑی بات! اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے، ہم ہی اس کے نگراں ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ کسی عالم کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اسے بدل دے، کسی جماعت میں ہمت نہیں ہے کہ اسے بدل دے، کسی اسلام دشمن تحریک میں ہمت نہیں ہے کہ اسے بدل دے۔ یہ کتاب بدلنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب دوسروں کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ جو کہ تم موجود، اس کتاب سے ہم جڑیں گے، اس کتاب سے ہم اپنا رابطہ مضبوط کریں گے، اس کتاب کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس سے بہتر رہنمائی کائنات میں نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی۔ اسی سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور ان 3 باتوں پر اگر ہم غور کر لیں تو ہماری زندگی میں، جذبات میں، افکار میں یقیناً تبدیلی آئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ساری طاقت، سارا پاور، سارا اختیار جتنا اللہ تعالی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور آدمی طاقتور سے ڈرتا ہے تو جو طاقت کا سر چشمہ ہے اگر اس سے نہ ڈرے تو پھر ڈر کیسا؟ ڈرنا ہے اللہ تعالی سے، اپنے جیسے بندوں سے نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا ہے، اور یہی وہ نسخہ ہے جس سے آدمی راہ حق پر قائم رہ سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن 7 آدمیوں کو
میدان حشر میں عرش کا سایہ ملے گا. ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ آدمی کہ جس کو کوئی خوبصورت باوقار عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے. بہت نازک مقام ہے. خود عورت کی طرف سے برائی کی دعوت ہے. اللہ اکبر. اور عورت بھی کوئی چڑیل نہیں ہے، خوبصورت ہے اور ذات منصب باوقار ہے اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں. مگر جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو تنہائی کے اندر بھی آدمی گناہ سے بچ جائے. آپ نے سورہ یوسف پڑھی؟ سورہ یوسف پوری نصیحت آموز صورت ہے. اس کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو تمام عالم میں جتنا حسن دیا ہے لوگوں کو، آدھا حسن صرف ایک ذات حضرت یوسف علیہ السلام. لقد اعطی شطر الحسن. ایسا حسن جو دیکھ لے بس فدا ہو جائے. جب ان کی جوانی جوبن پر آتی ہے تو جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کی مالکن ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے. عزیز مصر کی بیوی، اور فریفتگی کا خمار اس پر ایسا چڑھتا ہے کہ ایک موقع پر محل میں کئی کوٹریوں کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ برائی کرنے پر آمادہ کرتی ہے. دروازے بند ہیں، عورت برائی پر آمادہ کر رہی ہے. بظاہر رسوائی کا خوف نہیں ہے. تمام اسباب برائی کے موجود ہیں. ایسے موقع پر بڑے بڑے تقوی والوں کا تقوی برقرار نہ رہے تو بجا ہے. لیکن سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اور عمل سے جو کردار ظاہر ہوا وہ سارے عالم کے لیے ایک نمونہ بن گیا، بہترین مثال بن گیا. کہ جب اس نے برائی کی پیشکش کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون. وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. بھائیوں نے تو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس میرے رب نے مجھے وہاں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا. آج اگر میں روسیاہی کر لوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور مجھ سے بڑا ناقدرہ اور مجھ سے بڑا اللہ کا ناشکرہ اور کون ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون. بلا شبہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ آیت تمام نوجوانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانی شرافت رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نظیر، بہترین مثال کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو تو ایسے نازک موقع پر بھی آدمی صاف بچ کر کے نکل جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے
جس دروازے پر پہنچتے گئے دروازے کھلتے گئے. کیوں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں. اور ڈرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس سے بڑی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت صرف اسلام پر آنی چاہیے. اسلام کا مطلب تابعدار، اللہ کا تابعدار، رسول اللہ کا تابعدار. یہ ایک حکم ہے، بہت جامع ترین حکم ہے. جس کے پاس تقوی کی دولت آ جائے گی وہ دنیا میں بھی معزز ہوگا، آخرت میں بھی معزز ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری عمر میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور خود بذات خود ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے. روایت میں ہے کہ اس حالت میں کہ آپ پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر تھے. جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے قافلوں کو الوداع کہا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا معاذ تم جا تو رہے ہو لیکن اب جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے، یعنی میری تمہاری دنیا میں آخری ملاقات. یہ سنتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عاشق رسول، حضور کے سچے فدائی، خادم برحق بے قرار ہو گئے. آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی. یہ حضور سے آخری ملاقات ہے. جب ان کا یہ بے قراری کا منظر دیکھا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فکر کی بات نہیں ہے، قیامت میں مجھ سے وہی لوگ سب سے زیادہ قریب ہوں گے جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں. ایک حکم یہ ہے ہم اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈرو جو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، علیم و خبیر ہے، عزیز ذو انتقام ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے. اس اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی ڈرو، لوگوں کے سامنے بھی ڈرو. یہ تو پہلا حکم ہوا. پھر فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سچی بات کہا کرو، سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو. زبان سے جھوٹ مت بولو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، کسی پر بہتان مت باندھو، گالم گلوچ نہ کرو، زبان سے کسی کو اذیت مت دو. یہ سب قول سدید میں شامل ہے. اللہ نے یہ زبان بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. اس سے اگر ہم کام لیں، صحیح جگہ استعمال کریں تو بہت عظیم الشان اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھیں
ہر حرف پر 10 نیکیاں. ایک قرآن پڑھو کروڑوں نیکیاں. قل هو اللہ پڑھیں 10 باروں کا ثواب ہے رونگے کا. دیر کچھ نہیں لگتی. ذکر اذکار کریں ریت کے ذرات کے برابر ثواب ملتا ہے. الحمدللہ کہو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. لیکن اسی زبان سے اگر کسی کو گالی دے دی، جھوٹ بول دیا، بہتان لگا دیا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر دی، تو یہی زبان ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب باتوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور. آپ نے زبان پکڑی، فرمایا اسے کنٹرول میں رکھو. آج ہم اپنی زبان بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. حسنات کے ذخیرے کو آگ لگا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں قولوا قولا سدیدا. بات کہو، سچی کہو، صحیح کہو. تو تمہیں بشارت دنیا ہی میں دی جا رہی ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو درست فرما دیں گے اور تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے. تم اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی بات استعمال کرو، زبان سے نکالو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو درست کر دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے. اور آخر میں فرمایا جو سارے دین کا خلاصہ ہے اس آیت کے ٹکڑے میں وہ بیان کر دیا گیا، جس سے زیادہ سچی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. ایسا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کہ جو اللہ کے کہنے پر چلے اور جو رسول کی اطاعت کرے وہ زبردست کامیاب ہو جائے گا. اس کی کامیابی میں کوئی شک شبہ نہیں. اس لیے اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، وہ رسول اللہ کی اطاعت میں. دنیا والوں کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں کامیابی ہے. اللہ اور اس کا رسول خوش ہے، آپ کے سب کام اچھے ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ دل مطمئن رہے، کیونکہ دل کا اطمینان بغیر اطاعت خدا بندی اور بغیر اطاعت رسول کے ہو نہیں سکتا. جو آدمی گناہ کرتا رہے، شریعت کے خلاف چلتا رہے، وہ ہمیشہ ڈرے گا کہ میاں کب تک اللہ کی طرف سے چھوٹے. جب رسی کھینچے گی اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی. اور جو اللہ کو خوش رکھے، جو رسول اللہ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے. پہلا جمعہ کا خطبہ دیا قبیلہ بنو سالم میں، اور اس خطبے میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا من يصلح الذي ما بينه وبين الله يصلح الله ما بينه وبين الناس. جو آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بندوں سے درست فرما دیتے ہیں. دل تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے
امت کے لیے کامیابی کا بس ایک راستہ ہے، اپنی عبادات، اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاق شریعت کے رنگ میں رنگین کر دیں۔ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے والا آ رہا ہے، یہ شریعت مقدسہ یہ قدر کرنے والا آ رہا ہے۔ ہر چیز سے اسلامی رنگت ظاہر ہونی چاہیے، اس سے بہتر کوئی رنگت نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، سچے مسلمان بنو، اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا، اور یوں کہو نحن له عابدون، ہم تو بس اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ عبادت میں زندگی گزارو، ہر چیز شریعت کے مطابق کرو، عبادت کے ساتھ زندگی گزرے گی، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخ روئی، آخرت میں بھی سرخ روئی۔ عبادت کے بغیر زندگی گزرے گی، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ مولانا رومی نے کہا ہے آدمی از بہر طاعت و بندگی، آدمی از بہر طاعت و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی۔ آدمی تو پیدا ہی کیا گیا ہے اطاعت اور بندگی کے لیے، عبادت کے بغیر اگر زندگی گزر رہی ہے یہ ضرور شرمندگی کا سبب بنے گی۔ تو آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں، اب تک جو ہوا سو ہوا، اللہ ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے، ضرور معاف فرما دے گا۔ پرانی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالیں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اخلاق کو بھی درست کریں، دین پر چلنے کا پختہ ارادہ کریں، اور اپنے بچوں کو، نسلوں کو ضروری دینی تعلیم ہر حالت میں دیں۔ اسکول بھی اگر پڑھاتے ہیں تو جو ان کے ذمے دینی فرض ہے اس سے غافل نہ رہیں، بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، مکتب میں بھیجیں، علماء سے ان کا ربط بڑھوائیں، گھر کے اندر دین کا ماحول ہو، دینی کتاب پڑھائی جائے، بچوں کو دینی اخلاق سکھلائے جائیں، پاکی ناپاکی کا اہتمام کرنا بتلایا جائے، نمازوں کی پابندی ہو، ایسا ماحول گھروں کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، منتظمین و عاملین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔